دوسرا حلیف جو ہے ANP وہ کہتی ہے کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے KPK کو تقسیم. ایک کی بات سنی جاتی ہے, دوسرے کی نہیں سنی جاتی. ایسا نہیں ہوتا. مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ایک لاجیکل, اس کا ایک ایجوکیٹڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے ملک میں, اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس انداز میں, جس انداز میں کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے آپ وفاق کو کمزور کریں گے, آپ فہمیوں کو جنم دیں گے, اور جو جنوبی پنجاب کا ایک محرومی کا جائز حق ہے, مت بھولیے کہ جنوبی پنجاب میں احساس محرومی ہے, مت بھولیے کہ ڈیولپمنٹ ایلوکیشن میں ناانصافی ہوئی ہے, مت بھولیے کہ بہاولپور کے لیے, اچ کے لیے, راجن پور کے لیے لاہور کا سفر بہت دور ہے, اور وہاں ایک جذبہ تھا, ایک جذبہ. مجھے یاد ہے, آپ اسمبلی کا ریکارڈ 1962-63 کی اسمبلی کا ریکارڈ دکھائیے. میرے اپنے والد نے بحیثیت ممبر قومی اسمبلی جنوبی پنجاب اور یہاں کی محرومیوں کا اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے. یہ اسمبلی کا ریکارڈ کی بات ہے. تو یہ تحریک تو پرانی ہے, تحریک پرانی ہے, لیکن اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ساری تحریک جو ہے اور جو لوگ ہیں ان کے خواب ادھورے کے ادھورے رہ جائیں. مشہدی صاحب حکومت کا حصہ بھی یہی ہے. جی بالکل, بٹ دیٹس ناٹ فیئر نا. دیکھیں بات یہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کا آپ نے دیکھ لیا, ان کا بالکل اب میں اس کمیشن کے حوالے سے ہی کہوں گی اعتماد نہیں ہے. پارٹی کے کل بھی یہاں پہ ریپرزنٹیشن تھی, انہوں نے کہا جی ہم سے تو بات کر کے اور ہمارا نمائندہ چنا گیا ہے. اسی طرح زاہد خان صاحب بڑے سینئر ایک سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا جی ہم سے بھی بات کر کے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, بات جنوبی پنجاب کی ہو رہی ہے, ساری باقی پارٹی سے بات ہو رہی ہے ماں سوائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. یہ کس طرح کا کمیشن ہے, یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جو بھی پارٹی ہو یا جو بھی پولیٹیشن ہو, جو بھی انڈیویجول ہو, اس کو حق ہوتا ہے اپنی رائے رکھنے کا, اور وہ حق جو ہے اس کو سب کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو پارٹیز میں بھی ڈفرینٹ اوپینین آ گئی ہے, مگر ایک کنسنسس کے ساتھ ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں ہوئی ہے, اور تب تک تو معاملہ ٹھیک تھا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنز کو دیکھا گیا, گنجائش ہے نئے صوبوں کی, مگر اب 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل اٹانومی کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, اور پاورز جو ہیں سینٹر کے اور پروونسز کے سپریشن ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے ایک امپلیمنٹیشن کمیشن بھی ہے, جو کہ اینی تھنگ ٹو ڈو ود پروونشل میٹر امپلیمنٹیشن کمیشن سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جب کوئی صوبوں کی بات کرنی ہے, جیسے کہ سرائکی صوبہ ہے, بہاولپور صوبہ کا تو ذرا سچویشن ڈفرینٹ ہے. اٹ از ریسٹوریشن آف اے صوبہ, پہلے ایگزسٹ کرتا تھا, نیو نہیں ہے. نہیں, اسٹیٹ بھی, صوبہ بھی اسٹیٹ تھا, پر اس کے بعد ایک صوبہ بھی تھا ایک زمانے میں, اور چیف منسٹر تھے اپنے مکتوب صاحب, حسن محمود صاحب. سو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل مینز کو اڈاپٹ کرنا ہے اور صحیح طریقہ استعمال کرنا ہے, کیونکہ واقعی بالکل صحیح کہا ہے میرے بہت سینئر کولیگز نے کہ ادھر اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, کلچرل, ایون لنگوسٹک اور ایڈمنسٹریٹو, ہر چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن, اس کے بعد نہیں, تو آپ لوگوں نے جب ریزولوشنز ڈالی تھی تو آپ لوگوں نے اس پہ ورک آؤٹ کیا تھا؟ دیکھیے ورک آؤٹ بہت کچھ ہوا ہے, بہت یہ پرانے ڈیمانڈز ہیں, کوئی نئے ڈیمانڈز تو ہے نہیں, بہت پرانے ڈیمانڈ ہیں, خاص کر سرائکی صوبے کا اور سدرن پنجاب کا, اور ہزارہ کا بالکل ان کا بھی ایک جسٹ ڈیمانڈ ہے, اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے. فاٹا کا بالکل صحیح کہتے ہیں, ان کو اگر آپ نے مین اسٹریم میں لانا ہے تو ان کو یا تو گلگت بلوچستان والا اسٹیٹس کوئی اس قسم کا آپ کو دینا پڑے گا, یا صوبے میں لانا پڑے گا. وی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس سولوشن. ایک سیکنڈ مجھے بتائیں, مشہدی صاحب آؤٹ گوئنگ اسمبلی کیسے کر سکتی ہے؟ 18 مہینے آپ کو لگے, 2-2.5 سال آپ کو لگے 18ویں ترمیم پہ بات کرتے ہوئے. یہ کمیشن کیا کرے گا؟ ریکمنڈیشن دے گا؟ کمیشن ریکمنڈیشن دے گا. کمیشن بگننگ کرے. آپ نے کسی نہ کسی جرنی آف 1000 miles starts with the first step. فرسٹ اسٹیپ تو آپ نے لینی ہے. اگر یہ کمیشن کو آپ ٹرمز آف ریفرنس اس قسم کے ہوں
کہ جی آپ یہ سارے پرابلم جو کہ ہمارے سارے کولیگز صحیح بتا رہے ہیں کہ آپ these کے things have to be کمیشن کو discussed. پاکستان مسلم لیگ نواز نے رد کر دیا ہے. اچھا وہ اب ان کی مرضی ہے, وہ ان کی پولیٹیکل سوچ ہے, ان کی پولیٹیکل حق ہے, ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, کیونکہ یو ہیو ٹو ریممبر وہ اپوزیشن میں ہے. اپوزیشن ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے. اپوزیشن کا کام بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے سے روڑے اٹکانا, میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ فار اے گورنمنٹ ٹو رن. وہ سارا کچھ پارٹ پورے ڈیموکریٹک پروسیس آل اوور دا ورلڈ میں opposition enjoys that position. All over the world, مجھے بتائیں سینیٹر صاحب, اگر وہ کر رہے ہیں تو ادھر یہ جو ہے they have to tell the people of Punjab کہ people of Punjab جن کا یہ ڈیمانڈ ہے, یا ہزارہ صوبے کا جس کا یہ ڈیمانڈ ہے, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جن کے شہید ہوئے ہیں لوگ, اور جو کہ بہت امنگیں رکھتے ہیں ہزارہ میں زیادہ شہید ہوئے, سدن پنجاب میں ابھی شہید نہیں ہوئے. نہیں تو وہ ابھی آپ اگر آپریشن اور ریپریشن کو آپ کنٹینیو رکھیں گے, اور معلومی تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ابھی تو وہ فائنینشیل ہے, یہ ہے, تو آپ ایسی سٹیج پہ نہ لائیں کہ وہ خدا نہ خواستہ ایک جان بھی, پاکستانی جان بھی بہت قیمتی ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ I doubt this statement. I will doubt this. پاکستانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے یا ہوتی تھی شاید. جی جی شاہ صاحب, نہیں مجھے تو نہیں لگتا سر. جاسمین دیکھیے جاسمین, پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس انڈرسٹینڈ مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے اور بات میں وزن ہے. جب صوبوں کی بات کی جاتی ہے بات میں وزن ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ حکومت کی کتنی امیچور اپروچ ہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, قومی اسمبلی کا جو ریزولوشن پیش کیا گیا تھا, آپ اس کا متن پڑھیے, اس کا مطالعہ کیجئے. اس میں صرف جنوبی پنجاب کا ذکر ہے. جی پہلے گیلانی صاحب نے سرائیکی پنجاب کی بات کی تھی, سرائیکی صوبے کی بات کی تھی, اس پر جب ریاکشن آیا تو اس سے وہ جنوبی پنجاب کی طرف آ گئے. ٹھیک, جو پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن آتا ہے اس میں جنوبی پنجاب کی بات نہیں ہوتی, اس میں اس ریزولوشن کے جو اپنی ہی پارٹی کا موو کیا ہوا ریزولوشن ہے اس کے برعکس جنوبی پنجاب اور بہاولپور کی بحالی کی بات آتی ہے. پیپلز پارٹی ووٹ کرتی ہے. جی مرکزی قیادت ایک صوبے کی بات کر رہی ہے, صوبائی قیادت دو صوبوں کی بات کر رہی ہے, پنجاب کی تقسیم کے دو صوبوں کی بات کر رہی ہے. اور پھر بلوچستان کے ان کے وزیر اعلیٰ جناب رئیسانی آج کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا پنڈورا باکس ہے جس کے کھولنے سے آپ کا وفاق کمزور ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو موومنٹ اس کے خلاف کرنی ہے اس کو میں لیڈ کروں گا. معاف کیجئے, وہ پیپلز پارٹی کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. بالکل, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی صفوں میں کتنی سنجیدگی ہے. یہ سیاسی ڈرامہ ہے, یہ ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے. الیکشن سے پہلے 4.5 سال اس بڑے ہی سنجیدہ مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوتی. جب انتخابات کو رہ جاتے ہیں 4 مہینے, اور یہ جانتے ہیں کہ 4 مہینوں میں صوبہ نہیں بنے گا, لیکن یہ عوام کو ایک ایشو دے رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جانے کا ایک ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن امیر مقام صاحب, جی شاہ صاحب یہ کیسے جائیں گے اس میں؟ جی جی دیکھیے, میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ آبجیکٹیوز آپ کی کیا ہے. اگر تو آپ کا آبجیکٹیو ہے پولیٹیکل مائلیج تو وہ اور بات ہے. اگر آبجیکٹیو ہے وہاں کی محرومی دور کرنا, اگر آبجیکٹیو ہے گورننس کو امپروو کرنا اور ڈیولوشن کے کانسیپٹ کو متعارف کروانا اور لوگوں کو احساس شمولیت دینا, ٹھیک ہے نا, پسماندگی کو دور کرنا, تو بڑی جائز بات ہے. لیکن ڈرامہ کرنا, دس از obviously, دیکھیں نا آپ اسی سے اندازہ لگا لیں, کیا کسی صوبے میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں؟ نہیں ہوئے. بلدیاتی انتخابات کے اوپر بھی ڈیڈ لاک ہے. امیر مقام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موو کی گئی تھی اسمبلی میں کس نیت سے کی گئی تھی, کیا انٹرسٹ ہیں ان کے؟ اور بہت ساری بات حکومت یہ کرتی ہے کہ جنوبی جو پنجاب ہے اس میں ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. آپ کی پارٹی ایٹ لیسٹ اس کو ریلائز کرتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک محرومی ہے, وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس سطح کے نہیں ہے ایٹ لیسٹ؟ نہیں, میں بات کرتا ہوں کہ میرے دونوں بھائیوں نے جو بات کی, ہماری بات میں کوئی فرق نہیں ہے. بات سب کی ایک ہی بات سامنے آ گئی کہ جو بھی کمیشن بنا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقصد کوئی, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ واقعی صوبہ بن جائے. اور یہ بات بار بار ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ سب نے کہہ دیا. اور میرے خیال میں اگر آپ پیپل پارٹی والا کا کوئی بندہ لے لے وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے آخر جاتے وقت اور بقایا
لوگوں کو آپ نے کس طرح محروم چھوڑا. جس طرح ہزارہ کی ہم نے تفصیلی بات کی, فاٹا کی یا اور آج پوٹوہار کی بھی ریزولوشن پاس ہوئی ہے, ان لوگوں کی بھی اگر آپ یہ بیس بناتے تو اٹک سے بھی لاہور جانا کوئی آسان کام نہیں ہے اگر یہ بیس بنانا ہے. اس طرح بلوچستان میں اگر وہی بیس بنانا ہے تو بہت دور دور کی آپ دیکھ لیں بلوچستان کتنا بڑا ہے اور کہاں سے کہاں لوگ جاتے ہیں. اس طرح تو کئی ڈیمانڈز آئیں گے. یہ جو مشہدی صاحب بیٹھا ہے کراچی سے بھی ضرور پھر ڈیمانڈ آنا ہے, تو یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی دل سے دیکھتے ہیں کہ نہ صوبہ بننا ہے نہ کچھ ہونا ہے, مگر ویسے جو ریئل ایشوز ہے ان دنوں عوام کے, جو لوڈ شیڈنگ کے ساتھ عوام کا سامنا ہے, بدترین 20-20 گھنٹے بجلی غائب ہے, دوسرے ایشو ہے مہنگائی ہے, جو کرپشن لوٹ مار ہے, کئی ایشوز ہے. ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ایک اور جو آپ جوڈیشری کا دیکھ رہے ہیں وہی جتنی فرمان برداری ہو رہی ہے, تو ان اصل ایشو سے ہٹانے کے لیے ایک چیز لانا اور وہی لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم تو بناتے تھے مگر یہ لوگ درمیان میں آ گئے. تو یہ کون, میں تو اس کی سیاست کو نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح اس بات کو ڈیفینڈ کرے دوسرے جگہوں میں, کہ ان سے لوگ سوال کرے گا ہزارہ میں, ان سے لوگ سوال کرے گا فاٹا میں, ان سے لوگ سوال کرے گا پوٹوہار کی اٹک میں کہ جب وہ یہ اونٹ لینے جا رہے, ایسے بلوچستان میں سوال کرے گا, سندھ میں سوال کرے کہ آپ ہماری بات کیوں نہیں کرتے, آپ کا مقصد کیا ہے. اگر چھوٹے صوبوں کی پھر بات کرے, کمیشن بھی بنانا ہو تو چھوٹے صوبوں کی بات, وہ تو چھوٹے صوبوں کا بات کی ہی نہیں ہے. وہی کہ سرائیکی صوبہ یا جنوبی پنجاب کے صوبے ایک اسپیسیفک کے لیے کمیشن بنا دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں میرے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی پارٹی ہوتے ہوئے کیا وہ ذرا بہتر سمجھتے ہوں گے. نہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تعصب کی جھلک ہے؟ نہیں, یہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ اس کی نہ یہ خود لائل ہے اور بالکل یہ تعصب کی والی بات ساری اس کو خود پتہ ہے کہ ایک ضلع نہیں بن سکتے 2-3 مہینوں میں, تو ایک صوبہ کس طرح بنے گا اور یہ کمیشن کس طرح یہ فیصلہ کرے گا. مگر آگے جا کر وہی بات کریں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ لائل تھے, بناتے تھے, مگر دوسرے لوگوں نے ریزسٹ کیا. تو اس پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اور کوئی پریکٹیکل ریلیف دیتے ہیں, یہ صوبے سے ریلیف نہیں دینا ہے, آپ ہماری لوڈ شیڈنگ ختم کرتے دوسرے. جی دیکھیے کوئی بھی پوائنٹ آپ پکڑ لیں پولیٹیکلی, کوئی بھی پوائنٹ آپ پکڑ لیں کر دیے نے. سوری شاہ صاحب فرمائیے گا. حیدرآباد کے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا بھائی امیر مقام کہہ رہے تھے کہ ضلع نہیں بن سکتا. میں نے کہا جب بنانا چاہیں تو حیدرآباد ایک ضلع کے 4 ضلع بنا دیے گئے تھے سیاسی ضرورت کے تحت. ڈسٹرکٹ تو بنی ہے, سندھ میں کافی نوٹیفیکیشن کے تحت, ایک نوٹیفیکیشن کے تحت, لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوا آپ یہ دیکھ لینا. اس کے بعد انفارچونیٹلی جو کچھ ہوا 3 پارٹیز کے درمیان اور ہوتا چلا جا رہا ہے تسلسل سے, مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ نان سیریس اس ایشو پر؟ نہیں, ایبسولوٹلی وی آر ناٹ نان سیریس. یہ ہمارے مینیفیسٹو میں ہے, ناٹ اونلی آخری الیکشن کے مینیفیسٹو میں, اس سے پہلے والی الیکشن کے مینیفیسٹو میں بھی ہمارا سرائیکی صوبہ ہماری مینیفیسٹو پارٹ اینڈ پارسل آف MQM کے مینیفیسٹو میں ہے. اور یہ دیکھیے ڈسٹرکٹس بنی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مکتوم صاحب میرے شہر کے MNA رہے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ جہانیہ منڈی کے. پہلے ہم ملتان کے انڈر تھے, اب ہم کانیوال میں ہیں. جب بنانا چاہیں, جب پولیٹیکل ول ہو تو ہر چیز بن جاتی ہے. تو یہاں پہ چاہیے پولیٹیکل ول, اور پولیٹیکل ول کو بھی آپ رکھیں ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن. اگر ہر پہلو کے 2 رخ ہوتے ہیں, آپ ہر چیز کے اوپر آرگیومنٹ دے سکتے ہیں, ہر چیز کو آپ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں, مگر بیسکلی بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز ریلی ایگزسٹ کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب ساتھی بھی کہہ رہے ہیں, پورا پاکستان کہہ رہا ہے, پورا صدر پنجاب کہتا ہے کہ جی معرومی ہے, ہم لوگ اپنا سرائیکی صوبہ مانگ رہے ہیں, ہمیں چاہیے سرائیکی صوبہ. ہمیں پرابلمز ہیں, ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں, ہمیں فائنینشیل پرابلمز ہیں, فزیکل پرابلمز ہیں, ہمیں پولیٹیکل پرابلمز ہیں. تو ہمیں وہ صوبے کو بڑا سیریسلی لے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ صوبہ اس لیے آ جاتا ہے ڈسکشن میں کہ ان کا بھی ساتھ ان کا بھی موومنٹ ساتھ چل رہی ہے. اور فاٹا کا اس لیے منشن کرتے ہیں کہ پیپل آف گڈ ول فاٹا کے بھی سوچتے ہیں, دوسرے کے بھی سوچتے ہیں. قابل احترام بھی ہے جیسمین. میں مشہدی صاحب سے اتنا کرتا ہوں کہ اس نے بہت اچھے باتیں کی, مگر مشہدی صاحب یہ جب ریزولوشن وہی لا رہا تھا تو آپ نے ووٹ بھی کیا اور ان کے اتحادی بھی ہے, تو آپ سے ہم
حق بولنے کی توقع بھی رکھتے ہیں، اور آپ نے ابھی کہہ بھی دیا، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یار اس میں یہ دوسرے تو بھی ڈال لینا، یہ ہزارہ بھی ڈال لے، فاٹا بھی ڈال لے، اور وہی جو ہم نے ریزولوشن دیا ہماری پارٹی نے وہ تو ایسے کی ویسی پڑی ہے، لا بھی نہیں رہے، تو اس میں آپ کو سپورٹ پھر کر لینا چاہیے کہ یہ جنون صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے، اگر ایک جگہ پر آپ لائل ہے، آپ مخلص ہے اس کام کرنے میں،